السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ پوری ویڈیو کو انتہائی توجہ سے اور عمل کی نیت سے سنیں اور دیکھیں، اور اسے دوست، احباب اور عزیز و اقارب میں شیئر کریں۔ اگر کسی ایک کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن گئی تو انشاءاللہ ہماری آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے تربیت اولاد، یعنی وہ طریقے جن سے ہم اپنی اولاد کو اپنے قریب رکھ سکتے ہیں تاکہ بچے وہ عمل کریں جو رب تعالی جل شانہ اور اس کے حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ اور سبب بن کر ہماری نجات کا ذریعہ بنے اور بچے ہماری خدمت گزار بھی بنے۔ دور جدید میں جہاں ہم سے اور بہت سی غفلتیں اور لاپرواہیاں ہو رہی ہیں، وہیں پر ہم اپنی اولاد سے بھی غافل ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے ہم سے نہ صرف دور ہو رہے ہیں بلکہ ہم سے اختلاف بھی رکھتے ہیں، ہماری باتوں سے، ہماری سوچ سے اور ہمارے رہن سہن کے طریقوں سے، اور وہ بہت جلدی ایسے گروہ میں شامل ہو رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ناپسندیدہ ہے۔ لہذا آج کچھ باتیں جو علماء امت نے اور حکماء امت نے بچوں کی اصلاح کے لیے فرمائی ہیں، ان کو جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ہم بچوں کو فرمان بردار کیسے بنائیں۔ یہ کل 4 کلمات ہیں، گویا نہایت قیمتی نصیحتیں جو والدین کے بچوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات کی بنیاد ہیں۔ ان کو بہت اچھی طرح یاد رکھیں اور اپنے عمل میں لائیں۔ اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو ہمارے قریب کر دے۔ پہلی بات یہ ہے، اپنے بچوں کے قریب رہا کرو، یعنی ان سے کسی بھی بات میں اپنے سے دور نہ ہونے دو۔ نمبر 2، ان سے مشورہ کیا کرو تاکہ وہ سمجھیں کہ ہماری کوئی اہمیت ہے۔ نمبر 3، مختلف موضوعات پر ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا کریں یا ڈسکس کیا کریں، یا مختلف موضوعات پر ان کے خیالات کو جاننے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، کسی کے سامنے ان کو ہرگز نہ ڈانٹیں۔ اور نمبر 5، ان کے دل جیت لینے کی ہر ممکن کوشش کریں، قبل اس سے کہ وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں یا ہم انہیں کھو دیں۔ آج کل چونکہ بہت زیادہ غفلت ہے، اس لیے اس موضوع کو موضوع بحث بنایا تاکہ بچے وہ عمل کریں جو رب تعالی جل شانہ اور اس کے حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ اور سبب بن کر ہماری نجات کا ذریعہ بنے اور بچے ہماری خدمت گزار بھی بنے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالی جل شانہ آپ کو بہت خوش رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاکہ